बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। नाज़रीन, बड़ा ही अफसोस और बड़ी अफसोसनाक ख़बर इस वक्त मैं इस तरह आपके सामने पेश हुआ हूं और कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसी दहशत गर्दों की आपस में जो ख़बरें हैं वो लीक हुई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। दुश्मन पूरी घात लगा के बैठा हुआ है कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब करना है। दुश्मन घात लगा के बैठा हुआ है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर रमज़ान के महीने के अंदर उनको कमज़ोर करने की कोशिश करनी है, मगर ये उनकी भूल है, नाकामी है, सोच की नाकामी है, उनके ख्वाब हैं जो हमेशा चकनाचूर होते रहेंगे। दिल में कुरान रखने वाले और रमज़ान के महीने में जानों का नजराना पेश करने वाले हमारे फौजी जवान हर वक्त सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं, मगर फिर भी वाक़यात होते हैं क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का रकबा, पाकिस्तान की आबादी, उसके बाद दुश्मन जब घर में बैठा हो आपको मसला नहीं होता, तब तक मसला नहीं होता जब तक आपके अपने घर के भेदी लंका ना ढाएं। घर का भेदी अगर आपके दुश्मन को सारी इन्फॉर्मेशन दे, घर का भेदी अगर दुश्मन के साथ मिला हुआ हो, आपका अपना अगर आपके साथ गद्दारी करे, अल्लाह ने कुरान पाक में मुनाफिकीन की सज़ा बड़ी रखी है। मुनाफिकीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मुतनब्बा किया है, तनबीह की है, उन्हें कहा है कि आप वार्न हो जाएं, इनका ख्याल करें। दुश्मन तो खुल के सामने आता है, मगर जो मुनाफिकीन हैं वो हमेशा से ऐसी ज़रब लगाते हैं कि इंसान जिस्म तो टूटता है, इंसान की रूह भी कांप जाती है कि ये तो मेरे अपने थे। तो ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता आ रहा है। हमारे अपने जिन्हें हम ना मार सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क बनाने का जो ख्वाब है वो तो आप क़यामत तक भूल जाएं। इंसर्जेंसी करेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, माजी की तरह दिया जाएगा। इस बार दिया है, अगली बार आओगे इससे ज्यादा दिया जाएगा। पहले भी दिया था, कुलभूषण को पकड़ा था, अब भी कोई भेजोगे तो पकड़ा जाएगा। आज हुआ क्या है? मुझे अफसोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारे लोगों पर है कि इस मुश्किल की घड़ी में जब आपको सिक्योरिटी फोर्सेस वतन दोस्तों के साथ और अपने मुहाफिजों के साथ खड़ा होना था, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप दुश्मन के वो प्रोपेगेंडा जो कि भारत में बैठकर अपने टीवी चैनल्स पर कर रहा है, उसको आप हवा दे रहे हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बैठकर, पाकिस्तान का खाकर, पाकिस्तान के अंदर रहकर आप उनकी जुबान बोल रहे हैं। अफसोस है आज बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस, ये जो जाफर है ये भी कोई ऐसे नाम नहीं रखा, ये बलोच सरदार के नाम पर इस एक्सप्रेस का नाम रखा है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे बताया करते थे, मेरे एक उस्ताद थे, वो जो मिडल ईस्ट है उसकी चेयर के ऊपर होते थे, पाकिस्तान की तरफ से उस चेयर पे होते थे। तो वो मुझे डॉक्टर सनात साहब बताते थे कि जब यहाँ से ट्रेन जाती थी बलूचिस्तान से ईरान की तरफ, माजी में ये जाते था और आमदोरफ्त भी होती थी, तो उस ट्रेन से लोगों को उतार कर लूटा जाता था। और अब तो आपने देख लिया कि पंजाबियों को उतार कर आईडी कार्ड चेक कर करके मारा जाता है। आज ही मैं इस पर बात कर रहा था दिन के टाइम, और आज ही ये वाकया हो गया। और आज ये अफ्तारी के वक्त जब अल्लाह इंसान के बहुत करीब होता है, दुआओं का वक्त होता है, तो ये बेगैरत बदनस्ल लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, सुन्नत रसूल भी सजाई हुई है और दहशतगर्द बने हुए हैं, भारत से चंद टकों की खातिर दहशतगर्द बने हुए हैं। बीएलए को शर्म नहीं आती। कहां है वो महारंग? वो बड़ी तितली बनी हुई है, तर थर 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 करती है, आ जाती है इस्लामाबाद के अंदर, बड़ी कॉमरेड बनी हुई है, बड़ी अपनी तरफ से लीडर बनी हुई है। कहां से उसके पास पैसे आते हैं? कहां से वो मजलूमियत का प्रचार करती है? आज जो लोग वहां पर यरगुमाल बने, जिन बच्चों के साथ, जिन खवातीन के साथ वहां पर दहशतगर्दों ने बुरा सलूक किया, कहां पर है वो? कहां पर है? एक लफ्ज नहीं बोलेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जाफर एक्सप्रेस का नाम पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के मीर जाफरुल्लाह जो थे जमाली, उनके चचा जो के सरदार थे, उसके नाम पर है। उस ट्रेन को हमेशा से निशाना बनाते रहे हैं।
پاکستان میں ٹرین کی آمد چلنے نہیں دیتے. آج بھی جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کی دہشت گردی کی کوشش جو ہے اس کو سیکورٹی فورسز نے بروقت طریقے سے ناکام بنایا ہے. ہندوستانی میڈیا پاکستان سے باہر بیٹھ کر خود ساختہ بھگوڑے بلوچ رہنماؤں کے تجزیے دکھا رہا ہے. وہ اس پر باچھیں خوش ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا پاکستان کی سیکورٹی فارغ ہے, دیکھا ہم نے یہ کر دیا, دیکھا وہ ہو گیا. اور اس میں افغانستان جو ہے وہ جو حکومت ہے اس کو بار بار الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, مگر نہیں, اپنی سرحدیں محفوظ نہیں کر رہے. پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانے میں پرانی ویڈیوز, اے آئی جنریٹڈ سے تیار کردہ ویڈیوز, پرانی تصاویر, فیک واٹس ایپ پیغامات اور پوسٹرز کے ذریعے ہجانی کیفیت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا جتنا واویلا ہوا پڑا ہے. ہاں, ٹرین کو آگ لگائی گئی ہے اور مجھے وہ صدیق جان صاحب وہ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ آپس میں نہر کے اوپر لڑے ہیں اور ادھر لوگ مارے گئے ہیں. تو بھائی مجھے یہ بتاؤ, کیا پاکستان کی سیکورٹی فورسز نہر کے اوپر لڑ رہی ہیں؟ کیا وہ ڈسکشن کر رہے ہیں؟ حملہ تو ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. اور بھائی آپ جیسے جو لوگ ہیں جو پاکستان کی ناکامی پر, پاکستان کے اوپر کوئی واردات ہوتی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں, تو آپ یہ ہمدردی نہیں کرتے, یہ بغیرتی کرتے ہیں آپ. اور آپ بغیرت بننا چھوڑ دیں, باعزت بن جائیں, شرم کر لیں, تھوڑی سی شرم کر لیں, حیا کر لیں, خدا کا خوف کر لیں, اللہ کا نام لے لیں. دیکھیں, جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کی بزدلانہ حملے پر انڈیا اور ملک دشمن یہ لوگ, یہ سوشل میڈیا غیر معمولی طور پر متحرک ہو چکا ہے. ابھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں ہوا کیا. یہ جی ایکسپریس جو جعفر ایکسپریس ہے وہ اپنے سفر پر رواں دوا تھی. سیکورٹی فورسز نے کاروائی میں 4 دہشت گردوں کو مار گرایا. 80 جو یرغمال تھے لوگ ان کو بھی رہا کروا لیا. اب میں ان کے آگے چل کر آپ کو میسیجز بتاتا ہوں. 80 یرغمال میں بتاتا ہوں جو ان کے دہشت گردوں کے آپس میں جو نیٹ ورک میسیجز ہیں وہ کیا کر رہے تھے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 80 یرغمال مسافروں کو سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے رہا کروا لیا. رہا ہونے والوں میں 43 مرد ہیں, 26 عورتیں ہیں, ساری ڈیٹیل آ چکی ہے اب تو, اور 11 بچے شامل ہیں. باقی مسافروں کی باحفاظ رہائی کے لیے سیکورٹی فورسز کوشاں ہے. دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا, یہ سیکورٹی فورسز کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے 4 گن شپ ہیلی کاپٹر اس وقت متاثرہ ٹرین اور BLA کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی کی جگہ پر ہیں. ہیلی کاپٹر گھوم رہے ہیں. 4 زخمی بازیاب ہو چکے ہیں جنہیں بولان میڈیکل کالج منتقل کر دیا گیا ہے. دہشت گردوں نے بچوں اور خواتین کو بھی یرغمال بنا رکھا تھا. علاقے میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں. علاقے میں محصورین کی جو وہاں پر لوگ بیچارے تھے ان کے شور اور آہو بکا کی آوازیں 2-2 کلومیٹر تک سنائی دے جا رہی ہیں. FC کے 2 مزید ونگ حملے کی لوکیشن کے قریب ہیں اور 12 کلومیٹر تک کے علاقے کا محاصرہ کیا جا رہا ہے. دہشت گرد سیٹلائٹ فون استعمال کر رہے ہیں. یہ شہباز گل بھی استعمال کرتا تھا بائی دا وے. جیمرز کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر نگرانی کر رہا ہے. اب تک 9 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ ہے سیکورٹی فورسز کا کوئک رسپانس. اور آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ جو پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں اس پر آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. بغیر تو شرم کر لو, کچھ شرم کر لو, حیا کر لو, کوئی چیز چھوڑ دو. ماہ رمضان کا صدقہ ہے اور پاکستان کا کھاتے ہو. پاکستان پہ اتنے نمک حرام, جس پیالی میں کھاتے ہو کتا بھی وفادار ہوتا ہے. تم تو کتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو. کتے کی بھی تذلیل جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ ملایا جائے اس کی بھی تذلیل ہے. اتنی بے شرمی, اتنی بغیرتی. لوگ پھنسے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. اسٹینڈ ود پاکستان, اسٹینڈ ود پاکستان آرمی, اسٹینڈ ود FC. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ہیش ٹیگ یہ, ہیش ٹیگ وہ. تم چاہ رہے ہو کہ پہلے حکومت IMF کے ذریعے کمزور ہو جائے. شٹ اپ کال. حکومت کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پریشر ڈال دے. شٹ اپ کال. حکومت پاکستان کی ناکام ہو جائے, پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. شٹ اپ کال. باہر سے ریمیٹنسز نہ آئیں. شٹ اپ کال. اب BLA کو, آپ نے ماہرن کو, BLA کے لوگوں کو اپنی لوگوں کے ساتھ تصاویر لگا کر دہشت گردوں کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے. دہشت گردوں تم بھی حیا کر لینا. تمہیں بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ جس کو یہ پہلے باپ بناتے ہیں اس کی کتوں والی کرتے ہیں. تو تم لوگوں کو شرم آ جانی چاہیے, ان کو تو نہیں آنی. میں دہشت گردوں کو پیغام دے رہا ہوں. اور تم لوگوں کا کلا کما تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو اللہ کا قانون, اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے.
تو یہ تھوڑا سا حیا کر لینی چاہیے. میں تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں اس صورت میں کہ یار مطلب ایک طرف پریشان ہے کہ لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, دوسری طرف تم لوگوں نے واویلا مچا دیا. اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے سیٹلائٹ جو انٹرسپٹ رپورٹ ہے جو یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے, اس کو سیکورٹی فورسز نے پکڑا ہے. وہ جو رابطے ہیں اس رابطے کے ذریعے جو کامریڈ ہے, نخودا ہے, کھجوک, اصغر, کھوجک ہے کوئی, اور ویش ہے, نارمز ہے, بلبل ہے, اس طرح کا کچھ یہ ہیں. اور اس کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کہ نکھوٹا کہہ رہا ہے I'm proud of them. They will be remembered in golden words throughout the history ways the comrade دلدار. دوسرا ایک unknown comrade کہتا ہے, اپنے comrade کو کہتا ہے his whereabouts are unknown. He was there with Nasir and comrade Sanjwal. Occupied army forces has cordoned the train and are chasing for us. وہ کہہ رہا ہے کہ آرمی نے ٹرین کو آکوپائڈ کر لیا, کارڈن آف کر لیا, مطلب گھیرے میں لے لیا اور ہمارے پیچھے تھے. یہ وہ اپنے باس کو بتا رہا ہے, دہشت گرد بتا رہا ہے. نکھوٹا یہ کوئی ان نون کہہ رہا تھا. Have they been able to free any people? وہ پوچھ رہا ہے کہ کہیں لوگوں کو رہا تو نہیں کروا لیا. تو کامریڈ کہتا ہے, وہ آگے سے ان نون بندہ اسے کامریڈ کو کہتا ہے, اپنے لیڈر کو کہتا ہے یا اپنے کمانڈر کو کہتا ہے they have rescued around 100 to 110 یعنی 100 سے 110 انڈیویجولز کو لے گئے ہیں, وہ بچا کے لے گئے ہیں. I have seen another train in proximity to take them back یعنی ایک اور ٹرین ہے جو ان کو واپس لے جائے گی. نکھوٹا کہتا ہے جو ان کا کمانڈر ہے do not let them rescue anymore اور مزید لوگوں کو رہا نہ کروانے دینا. kill these especially children and women. یہ ہیں بے اللہ کے لوگ. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی علیہ السلام انہوں نے بھی فرمایا کہ جنگ میں جیت بھی گئے تو بچوں اور عورتوں پر ظلم نہ کرنا, ان کو کچھ نہ کہنا. اور یہ لوگ جن کو شرم نہیں آتی وہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو اسپیشلی ان کو کل کر دو. if they try to free more do not lose heart ہمت نہ ہارنا. پھر ان نون کہتا ہے جو ان کا جس کا نام نہیں پتا, وہ کہہ رہا اوکے کامریڈ we will abide by your orders, we are ready to sacrifice our lives for Balochistan but will teach these. آگے وہ گالی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے lesson of life یعنی ان کو سیکورٹی فورسز کو. تو سیکورٹی فورسز نے آپ کو سبق سکھا دیا, لوگ بھی رہا کروائے ہیں, آپ کو بھی مارا جائے گا, ایک بندے کو مارا جائے گا. لیکن افسوس جو دہشت گرد حملہ کرتے ہیں, دہشت گردی کی زبان استعمال کرنے والے ہمارے پڑھے لکھے لوگ, ان کی جہالت پر مجھے افسوس ہے. شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے, بابرکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے, پاکستان کو محفوظ کرے. پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں. یہ کا دو کا واقعات ہوتے تھے, میں امید کرتا ہوں کہ ہوتے نہیں رہیں گے, مگر ہو رہے ہیں. ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہمیں دہشت گردوں کی زبان نہیں بننا, خدا کے لیے ہمیں دہشت گردوں کی زبان نہیں بننا, ہمیں سیکورٹی فورسز کی زبان بننا ہے, ہمیں پاکستان کی زبان بننا ہے, ہمیں محب وطن بننا ہے. کسی بھی ملک کے اوپر, کسی ریاست کے اوپر, کسی قوم کے اوپر مصیبت آتی ہے تو قوم والے لوگ اپنی ملک کی اپنی بیس کے ساتھ, اپنے آئین کے ساتھ, اپنے قانون کے ساتھ, اپنے بنیاد کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں. بغیرت, بزدل اور بھگوڑے نہیں بنتے, اور بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر ٹائیگر نہیں بنتے, بکواس نہیں کرتے, بلکہ ہمت حوصلہ دیتے ہیں تاکہ تم لڑو, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. یہ ہے قوم کا پیغام فورسز کو. لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے ان کے لیے مجھے یہی ہے کہ میں یہ کہوں گا, بغیر تو رمضان کا مہینہ ہے, میں بغیرت کہیں جا رہا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, بغیر تو سدھر جاؤ. خدا کے لیے تم چھوڑ دو, ان کو ہم دیکھ لیں گے, تم سدھر جاؤ. سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ جنگ لڑتے ہو نا لفظوں کی, اور جو انڈیا کو اور پاکستان دشمنوں کو تم ایک ہلاشیری دیتے ہو, وہ دینی ختم کر دو. تم دیتے رہو گے, وقت تمہارا بھی عنقریب ہے. پھر نہ کہنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.